الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ سورہ حجر کے چوتھے اور پانچویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور اس قوم پر آنے والے عذاب کا ذکر فرمایا۔ گزشتہ نشست میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم عصر پیغمبر، یعنی دونوں کا زمانہ ایک ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام عراق کے قریب صدوم کے علاقے میں تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے علاقے میں تھے۔ تو جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سرکشی کی تمام حدود پھلانگ گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا فیصلہ کر لیا تو فرشتے بھیجے۔ دو فرشتے اللہ نے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں بھیجے۔ یہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور پھر وہاں سے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ قوم لوط وہ تاریخ میں محفوظ قوموں میں سے اور قرآن مجید کے اندر بیان کردہ قوموں میں سے سب سے زیادہ بد اخلاق قوم شمار کی جاتی ہے۔ یہ قوم کسی ایک بیماری میں مبتلا نہیں تھی بلکہ یہ قوم برائیوں کا مجموعہ تھی۔ کوئی بد تہذیبی، بدتمیزی، بد معاملگی، بد معاشرت ایسی نہیں تھی جو اس قوم کے اندر موجود نہ ہو۔ بد تہذیبی کا ہر پہلو اس قوم کے اندر موجود تھا۔ اس قوم کا سب سے بڑا جرم بے حیائی تھی۔ بے حیائی بھی ایسی کہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یہ ایسی بے حیائی کے مرتکب ہوئے جو ان سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کی۔ غیر فطرتی طریقے سے شہوانی جذبات کو پورا کرنا یہ قوم لوط کا سب سے بڑا جرم قرار پایا۔ بے حیائی کی مرتکب یہ قوم تھی اور برائی در برائی یہ تھی کہ یہ قوم بے حیائی کا ارتکاب چھپ کر نہیں کرتی تھی بلکہ علی الاعلان لوگوں کے سامنے برائی کا، بے حیائی کا ارتکاب کرنا یہ اس قوم کا دوسرا بڑا جرم تھا اور یہی وہ جرم تھا جو اس قوم کی ہلاکت کے بنیادی اسباب میں سے ہے۔ یعنی ایک گناہ وہ ہے جو چھپ کر کیا جاتا ہے، ایک گناہ وہ ہے جو علی الاعلان ڈنکے کی چوٹ پر اور سینہ زوری کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ہیں تو دونوں ہی گناہ، ہیں تو دونوں ہی زہر قاتل، ہیں تو دونوں ہی تباہی و بربادی کا ذریعہ، لیکن جو گناہ بے شرمی کے ساتھ، ڈھٹائی کے ساتھ، ڈنکے کی چوٹ پر علی الاعلان کیا جاتا ہے وہ گناہ اللہ کو زیادہ ناپسند ہے، اس لیے کہ یہ نہ صرف اللہ کا حکم توڑ رہا ہے بلکہ یہ اللہ کو للکار رہا ہے، اللہ کو للکار رہا ہے، یہ اللہ کے خلاف بغاوت کا اعلان کر رہا ہے، یہ اپنا طغیان اور اپنی سرکشی اللہ کو دکھانا چاہتا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر ایسا شخص اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ تو اس قوم کا دوسرا بڑا مرض یہ تھا کہ بے حیائی کا ارتکاب بھی کھلم کھلا اور علی الاعلان کیا کرتے تھے۔ اور تیسری چیز کہ یہ لوگوں کو اذیت دینے سے، لوگوں کے حقوق پامال کرنے سے کبھی باز نہ آتے تھے۔ سابقہ آسمانی کتابوں میں اور مختلف تفسیرات میں یہ موجود ہے کہ اگر ان کے علاقے کے پاس سے کوئی شخص گزرتا
تو یہ نہ صرف اس کو اذیت پہنچاتے بلکہ اس کو لوٹ لیتے اور پھر اسے قتل کر دیتے، اور قتل کرنے کے بعد اس کے بدن پر سے کپڑے بھی اتار لیا کرتے تھے۔ ایک آدمی ان کے پاس آیا، مسافر تھا، زاد راہ ختم ہو گئی، تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ اسے مار ڈالا بلکہ اس کے کپڑے بھی اتار لیے اور اسے ننگا کر کے زمین میں دفن کر دیا۔ ایک مرتبہ ایک تاجر ان کے علاقے میں آیا، ایک آدمی سے پناہ طلب کی، اس نے اپنے گھر میں تو ٹھہرا لیا، لیکن صبح ہونے سے پہلے اس کا سارا اسباب و سامان اور سواری سب کچھ غائب کر دیا اور اسے لوٹ لیا۔ تو کوئی بھی ان کے شر سے محفوظ نہیں تھا۔ لوگ ان کے علاقوں کے پاس سے گزرنے سے بھی جھجکتے تھے، اور وہ یہ جانتے تھے کہ ان لوگوں سے نہ ہمارا مال محفوظ ہے، نہ ہماری جان محفوظ ہے، نہ ہماری عزت محفوظ ہے۔ تو حقوق کو پامال کرنا، انسانیت کو قدموں کے نیچے روندنا اور لوگوں کو لوٹ لینا، ان کی عزتوں کو پامال کرنا، یہ اس قوم کا تیسرا بڑا جرم تھا۔ اور اس قوم کا چوتھا بڑا جرم یہ تھا کہ اس پوری قوم میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے چند ساتھیوں کے علاوہ کوئی بھی بے حیائی کو برا کہنے والا، برائی کو برا کہنے والا اور ان کے خلاف احتجاج کرنے والا، ان کی بدمعاشیوں کے خلاف آواز اٹھانے والا کوئی شخص بھی نہیں تھا۔ صرف ایک حضرت لوط علیہ السلام معلم اخلاق تھے، اللہ کے نبی تھے جو انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے۔ ان کے علاوہ ہر شخص نہ صرف یہ کہ خود برائیوں میں مبتلا بلکہ نیکی کا حمایت کرنے والا ایک شخص بھی ان کی قوم میں موجود نہیں تھا۔ یعنی یہ قوم اجتماعی طور پہ ایک ایسے مرض میں مبتلا ہو گئی تھی کہ جو مرض سرطان اور کینسر کے مرض سے بھی زیادہ خطرناک تھا، اور اس قوم کا صرف ایک ہی علاج بچا تھا کہ اب اسے نیست و نابود کر دیا جائے، اب اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ آنے جانے والوں پر آوازیں کسنا، لوگوں کو اذیت پہنچانا، لوگوں کے برے برے نام لینا، کسی ایک کی تحقیر کر کے استہزاء کر کے سب کا اس پہ ہنسنا اور خوش ہونا، اور دھوکہ دے کر مال کمانا۔ ایسا بھی ہوتا کہ ایک آدمی ایک چیز لے کر آتا، اچھی خاصی ایک چیز بیچنے کے لیے ان کے علاقے میں، تو یہ لوگ آپس میں طے کر لیتے کہ اس آدمی کو بے وقوف بنانا ہے، لہٰذا ایک جاتا تو اس کی اصل قیمت سے کئی گنا کم بتاتا کہ اس بازار میں تو اس سے زیادہ آپ کو اس کے مل ہی نہیں سکتے۔ وہ آدمی، وہ تاجر پریشان ہو جاتا، خیر آگے چل پڑتا، تھوڑی دیر بعد دوسرا آتا، وہ بھی کم بتاتا۔ جب 10-12 آدمی سب اکٹھے اس بیچارے تاجر کو انتہائی کم قیمت بتاتے کہ اس سے مہنگی تو یہ چیز بازار میں بک نہیں سکتی، تو وہ مجبور ہو جاتا، اس چیز کو انتہائی سستا بیچنے پر مجبور ہو جاتا، اور یہ اس سے چیز خریدتے اور بازار لا کر بہت مہنگی قیمت پر فروخت کر دیا کرتے تھے۔ یعنی خرید و فروخت میں بھی دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، لوگوں کو لوٹنا، قیمتیں کم دینا، یہ اس قوم نے اپنا شعار بنا لیا تھا۔ الغرض کوئی بیماری اور برائی ایسی نہ تھی جس میں قوم لوط مبتلا نہیں ہوئی تھی۔ اور بے حیائی اور علی الاعلان بے حیائی اور غیر فطرتی طریقے سے اپنے شہوانی جذبات کی تسکین، یہ اس قوم کے بڑے بڑے امراض تھے۔ اور پھر جب اللہ کے فرشتے اللہ کی طرف سے عذاب کا پیغام لے کر اس قوم کی طرف آئے ہیں، تو اس واقعہ کو سورہ حجر کے 5ویں رکوع میں بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ، جب یہ فرشتے آل لوط کے پاس لوط علیہ السلام کے گھر آئے، قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ، لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھے اجنبی لوگ لگتے ہو۔ وہ فرشتے 2 خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں قوم لوط کے پاس، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ، ان فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس وہ لائے ہیں جس کے بارے میں آپ کی قوم کے لوگ شک کا شکار ہیں، یعنی اللہ کا عذاب۔
وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم آپ کے پاس سچی بات لائے ہیں اور ہم سچ کہتے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، آپ اپنے گھر والوں کو رات کو لے کر نکل جائیں اور آپ اپنے گھر والوں اور اپنے اہل و عیال کے پیچھے پیچھے چلیں۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے، پیچھے مڑ کے نہ دیکھے کہ پیچھے کیا شور شرابہ ہوتا ہے اور کیسے اللہ کے عذاب کا کوڑا برستا ہے، کوئی تماشا دیکھنے کے لیے پیچھے نہ مڑے۔ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، جو حکم تم کو ملا بس چلتے چلے جاؤ۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، اور ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو یہ بات بتا دی اور سمجھا دی کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہی کاٹ دی جائے گی۔ اور دوسری طرف جب بستی والوں کو پتہ چلا کہ لوط علیہ السلام کے گھر دو خوبصورت نوجوان آئے ہیں تو ان کی بے شرمی اور بے حیائی دیکھیے کہ خوشیاں اور شور مچاتے ہوئے ناچتے گاتے ہوئے لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے اور دھمکیاں دینے لگے کہ ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون، لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، مجھے ان کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزون، مجھے رسوا نہ کرو۔ قالوا اولم ننهك عن العالمین، تو وہ قوم والے کہنے لگے کہ ہم نے تمہیں سارے جہان کی حمایت سے منع نہیں کیا کہ جس کے ساتھ بھی ہم برا سلوک کرنے لگتے ہیں تم میدان میں آ جاتے ہو اسے بچانے اور چھڑانے کے لیے، تم ساری دنیا کے ٹھیکیدار بن گئے ہو، ہم نے تمہیں اس سے منع بھی کیا ہے، تم باز کیوں نہیں آتے؟ اب میرے محترم بھائی اور دوستو، جب قومیں بے حیا ہو جاتی ہیں، جب قوموں کا ضمیر مر جایا کرتا ہے تو خیر کی آواز، اخلاق کی آواز اور تہذیب کی آواز، یہ آوازیں معاشروں میں اجنبی ہو جایا کرتی ہیں۔ اب لوط علیہ السلام انہیں اچھائی کی طرف بلا رہے ہیں، اخلاق کی طرف بلا رہے ہیں، حیا کی طرف بلا رہے ہیں، پاک دامنی کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن یہ دعوت اور یہ آواز معاشرے میں اجنبی ہو چکی ہے۔ اجنبی اس لیے ہو چکی ہے کہ قوم کے اندر سے حیا ختم ہو گئی ہے، قوم کی غیرت مر گئی ہے، قوموں کا ضمیر سو گیا ہے۔ اب اخلاق کی بات، شرم کی بات، حیا کی بات، اچھی بات، تہذیب کی بات، تمیز کی بات، یہ ساری کی ساری باتیں پھر اجنبی ہو جایا کرتی ہیں۔ یہ باتیں پھر لوگوں کو، قوموں کو اچھی نہیں لگا کرتی، اور جب قومیں اس مقام پہ پہنچ جائیں، غیرت مر جائے، ضمیر مر جائے، حیا فوت ہو جائے، تو پھر قرآن یہ کہتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، جب سورج طلوع ہو رہا تھا تو ان کے مقدر کا سورج غروب ہو رہا تھا، ایک شدید چیخ نے سورج کے طلوع کے وقت ان کو آ پکڑا۔ پہلا عذاب چیخ کا عذاب، دوسرا عذاب فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اور ہم نے ان کے اوپر کا نیچے اور نیچے کا اوپر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے نے پوری کی پوری بستی کو الٹا پٹخ دیا۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر ہو گیا، دوسرا عذاب۔ اور تیسرا عذاب وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ہم نے ان پر نوکیلے پتھروں کی بارش برسائی۔ قرآن کہتا ہے بارش برسائی۔ آپ نے پانی کی بارش تو دیکھی ہوگی، لیکن قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اس قوم پر پتھروں کی بارش برسی۔ یہ اللہ کی ایسی نافرمان قوم تھی اور اس قوم پہ اللہ کو ایسی ناراضگی تھی کہ باقی قوموں پر ایک عذاب آتا تھا، اس قوم پر اللہ نے 3 عذاب نازل فرمائے۔ اور اسی پر بس نہیں، اسی پر بس نہیں، ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے آج تک کہ قوم لوط کا علاقہ وہ آج مردار علاقہ تصور کیا جاتا ہے۔ مردار یعنی اس علاقے میں نہ گھاس اگتی ہے، اور اس علاقے کے ساتھ کا جو سمندری حصہ ہے اسے بحر میت کہتے ہیں،
وہاں کوئی بھی بحری مخلوق مچھلیاں وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتی، اور بحری جہاز کشتیاں وہاں سفر نہیں کر سکتے، اسے بحر میت کہا جاتا ہے۔ جو خشکی کا علاقہ ہے وہ بنجر اور بے آباد، جو سمندر کا علاقہ ہے وہ میت ہے، مردار ہے، وہاں پہ کوئی بھی آبی مخلوق سمندر میں کشتیاں اور بحری جہاز وغیرہ نہیں چل سکتے۔ یعنی ایسی پکڑ آئی ہے کہ وہ قوم قیامت تک کے لیے اللہ کی طرف سے اس پر پھٹکار نازل ہوئی، اللہ کی ناراضگی نازل ہوئی۔ وجہ کیا تھی میرے محترم بھائی اور دوستو؟ وجہ تھی غیرت کا مر جانا، وجہ تھی حیا کا فوت ہو جانا، اور وجہ تھی ضمیر کے جنازے نکل جانا۔ جب قومیں اتنی گر جایا کرتی ہیں تو ان قوموں کا مقدر تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔